الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 161 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ حضرات، ترمذی میں یہ روایت ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت میں سے ایک چادر گم ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ اس طرح سمجھنے اور کہنے والے یا تو منافق ہی ہوں گے یا کوئی ناسمجھ مسلمان ہوں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی نبی اس طرح کی حرکت ہرگز نہیں کر سکتا، اس طرح کا عمل اس کے لیے زیب ہی نہیں ہے۔ کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اس نے یہ عمل کیا ہے نہایت ہی بیہودہ جسارت ہے۔ انبیاء تو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، تو اس آیت میں اس طرح کی باتیں سوچنے والوں کو روکا گیا اور کہا گیا کہ کوئی اس طرح نہیں کر سکتا۔ آیت کے اگلے حصے میں خیانت کا کیا انجام ہوتا ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ دنیا میں اگر آدمی کسی کے مال میں ادنا بھی خیانت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا وبال بڑا سخت ہوگا اور انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تشریح اس طرح بھی کی ہے کہ جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تمہیں یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں قائد غزوہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں؟ یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی سخت مذمت آئی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کے پاس اس کا بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان آیات میں دیے گئے پیغام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔